اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بچے نے سمندر میں اپنا جوتا کھو دیا تو بلکتے ہوئے بچے نے سمندر کے ساحل پر لکھ دیا، یہ سمندر چور ہے۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک شکاری نے سمندر میں جال پھینکا اور بہت سی مچھلیوں کا شکار کیا تو خوشی کے عالم میں اس نے ساحل پر لکھ دیا، سخاوت کے لیے اسی سمندر کی مثال دی جاتی ہے۔ اے بحر سخاوت، سخاوت تم سے اور تم سخاوت سے ہو۔ ایک غوطہ خور نے سمندر میں غوطہ لگایا اور وہ اس کا آخری غوطہ ثابت ہوا۔ کنارے پر بیٹھی غم زدہ ماں نے ریت پر ٹپکتے ہوئے آنسو سے لکھ دیا، یہ سمندر قاتل ہے۔ ایک بوڑھے شخص کو سمندر نے قیمتی موتی کا تحفہ دیا تو اس نے خوشی سے لکھ دیا، یہ سمندر بڑا کریم اور سخی ہے۔ کرامت اس سے اور یہ کرامت کی مثال ہے۔ پھر ایک بہت بڑی لہر آئی اور اس نے سب لکھا ہوا مٹا دیا۔ لوگوں کی باتوں پر کان مت دھرو، ہر شخص وہ کہتا ہے جہاں سے وہ دیکھتا ہے۔ نئی سے نئی بلندیوں کو ضرور چھوئیں، مگر ایسی اونچائیوں سے بھی ضرور بچیں کہ جہاں سے دوسرے انسان سب سے چھوٹے لگنے لگ جائیں۔ دل اس سے نہیں پہچانا جاتا کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں، بلکہ اس بات سے کہ لوگ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں۔ رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی ہے۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو گمراہ انسان تمہاری ذمہ داری ہے۔ بچے اندھیرے سے ڈرے تو کوئی تعجب نہیں، لیکن بالغ روشنی سے ڈرنے لگے تو یہ حیرت کی بات ہوگی۔ بعض مردوں کو عشق میں محض اس لیے صدمے اور ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، کا مطلب وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ عورت بھی اندھی ہوتی ہے۔ بھری ہوئی جیبوں والے کبھی اس منظر کی دلکشی کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب ایک غریب شخص کسی کی استعمال شدہ شے میں اپنے لیے نئی خوشیاں ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اکیلا پن کیا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تین چیزیں ایک ہی جگہ پرورش پاتی ہیں، پھول، کانٹے، خوشبو۔ تین چیزیں ہر ایک کو ملتی ہیں، خوشی، غم، موت۔ تین چیزیں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں، صورت، سیرت، قسمت۔ تین باتوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو، قرض، فرض، مرض۔ تین چیزوں کو کبھی نہ ٹھکراؤ، دعوت، تحفہ، مشورہ۔ تین چیزوں کو ہر کوئی اپنا لے، صبر، رزق، شکر۔ تین چیزوں کو ہمیشہ پاک رکھو، جسم، لباس، خیالات۔ تین چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو، نعمت، احسان، موت۔ تین چیزوں کو ہمیشہ حاصل کرو، علم، اخلاق، ہنر۔ تین چیزوں سے پرہیز کرو، حسد، غیبت، چغل خوری۔ تین چیزوں کو ہمیشہ قابو میں رکھو، زبان، غصہ، نفس۔ تین چیزوں کے لیے لڑو، وطن، حق، عزت۔ تین چیزیں ہمیشہ واپس نہیں آتی، زندگی، وقت، جوانی۔ بطور انسان پیدا ہونا ہمارا نہیں بلکہ اللہ کا انتخاب ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت پیدا کرنا اور اسے قائم رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ خیال میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اگر خیال تعمیری ہو تو انسان کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ آزمائش تو پھر من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ معجزے تو ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ وہ جو بن کہے سن لیتا ہے، وہی میرا اللہ ہے۔ نئی سے نئی بلندیوں کو ضرور چھوئیں، مگر ایسی اونچائیوں سے بھی ضرور بچیں کہ جہاں سے دوسرے انسان سب سے چھوٹے لگنے لگ جائیں۔ یہاں لوگ دفن کر کے بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی، تم کس گمان میں ہو۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ غلطیاں بھی ہوں گی، غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے، یہاں تعریفیں بھی ہوں گی اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے۔
میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے اس کو میرے لیے وسیلے بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے۔ یہ دنیا نے ایک ایسا نظام بنا رکھا ہے، ہر کسی نے اپنے سے نچلے کو دبا رکھا ہے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو ایک اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ گفتگو کرنے کے لیے انسان اپنا منہ کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رشتے خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ جس شخص کو اچھی صحبت نصیب ہو جائے وہ نصیب والا ہے۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ توبہ کے خیال سے گناہ جاری رکھنا دراصل توبہ سے محرومی ہے۔ کیا پتہ گناہ کے دوران ہی سانس ختم ہو جائے۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں۔ کسی معمولی نظر آنے والے انسان کی عزت کرنا آپ کی شرافت کا ثبوت ہے، اور کسی معمولی نظر آنے والے انسان کو ذلیل کرنا آپ کے پست ہونے کا ثبوت ہے۔